حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل العبراء فلا يذكرني مؤمن إلا استعبر صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے اور کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ گریہ کرے گا، وہ روئے گا، وہ آنسو بہائے گا۔ موضوع کو آج آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں رونے اور رلانے پہ دو حدیثیں عرض کریں۔ ایک حدیث تو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو روئے یا رلائے یا رونے کا چہرہ بنائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ سید الشہداء کے مصیبت کی اتنی عظمت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
اور دوسری حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر ایک شے کی ایک میزان ہوتی ہے، ایک اسکیل ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک ویٹ ہوتا ہے اس کا، سوائے آنسو کے. یہ حدیث ہے، سوائے آنسو کے. اور آنسو میں یہ امام فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے ذرا. آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر سمندروں میں آگ لگ جائے تو ایک قطرے آنسو سے وہ آگ بجھ سکتی ہے، اتنی طاقت ہے. تو جب آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ سمندروں کی آگ کو بجھا سکتی ہے، تو یقیناً اگر یہ آنسو سید الشہداء کے لیے بہایا جائے تو اگر جو بہا رہا اس کے لیے جہنم کی آگ کو اگر بجھا دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ آنسو خلوص سے نکلے، سید الشہداء کے لیے واقعاً انسان آنسو بہائے، شہزادی کو پرسا دے، یہی اس کی عظمت ہے، یہی قیمت ہے. اور اس سے بڑی قیمت مل بھی نہیں سکتی ہے. دنیا کی کوئی دولت اس آنسو کی اجرت عطا نہیں کر سکتی ہے. جو شہزادی اس کے عوض میں جو اجرت دیتی ہے، واقعاً آپ یقین جانیے اس کی بڑی قیمت ہے. تو اس ایسی حدیثوں پر کبھی تعجب نہیں کریں اور کبھی اعتراض نہیں کریں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، ہاؤ دس از پاسبل کہ آدمی روئے اور سب گناہ معاف ہو جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں، اللہ کے پاس یہ استطاعت ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ کر سکتا ہے. اللہ جس کو بہت چاہتا ہے، اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کوئی تعجب نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب حدیث کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ گفتگو چل رہی تھی توکل کی، کہ توکل کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، you should be sure کہ کوئی انسان دوسرا، کوئی مخلوق نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جب تک کہ اللہ کی اذن نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اسے یقین ہونا چاہیے بھئی اللہ کا اذن اس میں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. رضا بقضا ہی تسلیم لا معبود سواہ. بس پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکسٹ منزل یہ ہوتی ہے توکل کی، لا یعطی ولا یمنع، یعنی نہ اللہ کے سوا کوئی عطا کر سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی محروم رکھ سکتا ہے. یعنی اگر اللہ چاہے گا کسی چیز کو دینے کے لیے، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو نہیں دینا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. یہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استعمال الیاس عن الخلق، یہ تیسری منزل توکل کی، کہ تمام مخلوقات سے مایوس ہونا چاہیے. یعنی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سوائے اللہ کے، سب سے مایوس ہونا چاہیے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا، یہ سوچیں کہ اگر اس سے مدد لے تو مسئلہ سالو ہو جائے گا. یہ نہیں، یعنی آپ ذرائع کو، وسیلوں کو، مینز کو، میڈیا کو یوز کریے، لیکن اس پہ بھروسہ مت کریے. بھروسہ صرف اللہ پہ کریے، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ قطعاً نہیں کرنا ہے. مسئلہ حل کرے گا اللہ. اسی لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، عجیب و غریب حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی آدمی قرضے میں ڈوبتا ہے، یہ حدیث سن لیجیے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. جب کوئی آدمی قرضے میں ڈوب جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے سوچنے لگتا ہے کہ کس کے پاس جاؤں تاکہ میرا یہ قرض ادا ہو جائے، اور یہ سوچتا
فلاں شخص کے پاس جاؤں تو میرا یہ قرض یہ لون یہ ادا ہو جائے، تو صرف یہ فکر یہ تھاٹ کہ اس آدمی کے پاس جاؤں تو میرا قرضہ ادا ہو جائے، یہ ادا اللہ کو اتنی بری لگتی ہے. یہ حدیث ہے چھٹے امام کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام. اللہ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس نے میرے علاوہ کسی اور کے دروازے پر دستک دی ہے. He has knocked at somebody else's door. اب میں کبھی بھی اب میں جب یہ اس کے دروازے پر جائے گا میں اس کو مایوس کروں گا، کیونکہ بھروسہ اس پر کرنے لگا کہ میرا پرابلم وہ سالو کرے گا. اسی لیے چھٹے امام کا ہی واقعہ ہے. ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد ابن عجلان. یہ کافی قرضے میں تھا اور یہ جا رہا تھا کہ حاکم سے اس کی دوستی تھی. گورنر جو تھے وہ ابن زید تھے اس زمانے میں. گورنر کا نام ابن زید تھا، حسین ابن زید. تو انہوں نے سوچا کہ میرے تعلقات ہیں گورنر سے، تو میں ان سے بات کر کے اور اپنا قرضہ ادا کروا لوں گا. یہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو امام صادق علیہ السلام یہ کزن مل گئے، اور کزن کا نام تھا محمد ابن عبداللہ ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب علیہ السلام. ان کا نام تھا محمد ابن عبداللہ. یہ مل گئے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ گورنر سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرے تعلقات اچھے اور میں قرضے میں ہوں بہت زیادہ، تو میں سوچ رہا ہوں ان سے جا کے مل لوں اور ان سے کہوں بھائی پریشانی کو دور کر دیجیے تاکہ میرا مسئلہ یہاں ہو جائے. تو میں ٹھیک ہے تمہیں جانا تو جاؤ، لیکن میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں. تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میں نے اپنے چچا زاد بھائی یعنی امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرتا ہے تو یہ بات اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کر رہا ہے، اب میں اس کو اس بندے سے مایوس کر دوں گا. کیا اس نے سوچا نہیں کہ میں نے اسے اس وقت دیا جب اس نے مانگا نہیں؟ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جب اس نے مجھ سے طلب نہیں کیا کہ آنکھ دے دے میں نے اس کو آنکھ دے دی. اس نے مجھ سے مانگا نہیں مجھے کان دے دے میں نے اس کو کان دے دیا. اس نے مجھ سے زبان مانگی نہیں تھی میں نے اس کو زبان دے دی. میں نے اس کو ساری نعمتوں سے نوازا، اور آج جب یہ صاحب نعمت ہو گیا ہے تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہا ہے، کسی اور پر بھروسہ کر رہا ہے. اب میں اس کو مایوس کروں گا. جیسے محمد ابن عجلان نے سنا یہ جملہ کہا کہ نہیں اچھا ہوا تم نے بتا دیا، اور یہ واپس چلے گئے. نہیں میں صرف اللہ سے دعا کروں گا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو ہے وہ اب جو مینز ہوتے ہیں جو میڈیم ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائے، یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پہ رکھے. دیکھیے ہم لوگوں کا جو عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ مینز یعنی اسباب کے قائل ہیں، جو ذریعے ہوتے ہیں ان کے قائل ہیں. ہم لوگ یقینی طور پر قائل ہیں. وی بلیو دیٹ مینز کو یوز کرنا چاہیے، لیکن مینز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہو گئی تو کہتے ہیں ڈاکٹر اللہ نے اس ڈاکٹر کو شفا دی. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اور ایکچولی اگر آپ غور کریں تو اللہ کا مفہوم ہی یہی ہے، اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے. راوی نے ہشام ابن حکم نے امام سے سوال کیا کہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا میننگ کیا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جس کے بارے میں لوگ حیران اور پریشان ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں اس کو، جب دنیا کے سارے مینز ختم ہو جاتے ہیں، جب سب سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی جو عربی میں لفظ
استعمال کیا امام نے کہ عند الشدائد یعنی مصیبتوں میں، وتقطع الاسباب جب سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، سب سے مایوس ہو جاتا ہے، تب اس ذات کی طرف ریفر کرتا ہے. اس ذات کو کہتے ہیں اللہ. اور آپ نے مشہور واقعہ سنا بھی ہوگا کہ امام نے اس سے پوچھا کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. اور تم کو ایسا لگا کوئی بچانے والا نہیں ہے؟ ہاں کوئی بچانے والا نہیں، ایک ذات ہے جو بچا سکتی بس. تو وہ ذات جس پر اس پر بھروسہ کر دو اسے کہتے ہیں اللہ. علیہ السلام. تو توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری طرح بھروسہ کرے اس ذات پہ، پوری طرح مکمل، کہیں کسی اور یعنی یہ نہ سوچے کہ یہ دے گا وہ دے گا، نہیں. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب بندہ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے لیے کام نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کسی کی عبادت نہیں کرے آپ کہ اس کو معلوم ہے دوسرے سب فقیر ہیں تو فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا، ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا، چاہے دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہو جائے. اب بھائی بولول والا واقعہ آپ کو دوہرا دے بہت ہی مختصر کہ بولول نے پوچھا ہارون رشید کہتا بولول اندازہ لگاؤ کہ میرے حکومت کی قیمت کیا ہوگی، کیا قیمت ہوگی؟ تو بولول نے پوری ویلیو بتا دی کہ اگر تجھے یہ بیماری ہو جائے کہ تو پاس نہیں کر سکے، سمجھ رہے پیشاب نہ ہو سکے، تو پھر تم کیا کرے گا؟ کہا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ایک قطرہ بابل بول میں اگر رک جائے، ایک قطرہ بابل بول میں رک جائے تو آپ پوری حکومت دے دوں گا. کہا تیرے حکومت کی اتنی ویلیو ہے، اتنی ہی ویلیو، اس سے نہیں. اور یہ دنیا کے ہر آدمی کے لیے ہے. وہ تو ہارون رشید تھا جو اس دنیا کے 3/4 یعنی 70% سمجھے تقریباً دنیا پر حکومت کر رہا تھا ہارون رشید. 70-75% دنیا پر ہارون رشید کی حکومت تھی. یعنی اتنی دولت، اتنا پاور، اتنا اقتدار کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم لوگ کی فکر بھی نہیں آ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ کسی کے لیے کام نہیں کرے گا سوائے اللہ کے، کسی سے امید نہیں لگائے گا سوائے اللہ کے، کسی سے ڈرے گا نہیں سوائے اللہ کے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ حجت خدا کی نظر عنایت نہ ہو. جب حجت خدا کی، امام عصر کی نظر عنایت ہوتی ہے تب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تو جادوگر آئے تو ان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ پہلا جملہ تھا بعزت فرعون. یعنی گفتگو کیسے شروع کی؟ فرعون کے عزت کی قسم. اگر ہم موسیٰ کو شکست دے دیے، اگر ہم نے ڈیفیٹ کر دیا موسیٰ کو، ہمارا ریوارڈ کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ تم جو مانگو جو چاہیے. تو کہا کہ فرعون نے کہا میں تمہیں متقربین میں سے بنا دوں گا، یعنی میرے نزدیک بندوں میں سے بنا دوں گا. فرعون نے کہا یعنی تمہارے لیے پریویلیج کیا ہے کہ تم مجھ سے نزدیک ہو جاؤ، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا بس یہی چاہیے تھا ہمیں. ابھی یہاں دیکھیے ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی تھوڑی دیر میں جب حضرت موسیٰ آئے اور کہا ٹھیک ہے کہ تم پہلے پھینکتے ہو یا میں پہلے پھینکوں لکڑی؟ انہوں نے کہا ہم پہلے پھینکتے ہیں. انہوں نے لکڑیاں پھینکی، وہ سب صاف ہو گئے. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، سب کھا گیا. ایک ابھی تھوڑی دیر ہی بات ہوئی، بس تھوڑی دیر پہلے وہ کس کی قسم کھا رہے تھے؟ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بعزت فرعون. اور جیسے ہی یہ دیکھا حجت خدا کی نظر عنایت ہوئی ان کے اوپر، حجت خدا نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی نظر ہوئی، فوراً کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تو کیسے ایمان لائے؟ قبل ان آذن لکم آمنتم، قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے قبل سے کہ میں نے تم کو اجازت دی. اب تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا، جو قرآن کے الفاظ ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
اور اسلبنکم، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا. جب یہ سب زبان سنے سمجھ لیجیے فرعون کی زبان ہے نا. جب کہیں یہ سب زبان سنے تو سمجھ لیجیے فرعون بول رہا ہے نا. تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ان کا جواب کیا تھا؟ ایک جواب تھا. سب نے مل کے کہا لازے لازے، یعنی نو پرابلم، انا الی ربنا منقلبون، ہم کو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تجھے جو کرنا ہے کر لے، نو پرابلم، ہم کو پروردگار کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یعنی اتنا اعتماد ہو گیا کہ اب خوف فرعون کا نہیں رہا. اب انہوں نے آخرت کو دیکھ لیا، ایمان لے آئے. اسی لیے جو شعر ہے کہ بذر نظر اگر بو تراب کند، بذر نظر اگر بو تراب کند، بے آسمان رود کار آفتاب کند. اگر بو تراب کی نظر ایک ذرے پر پڑ جائے، اگر علی کی نظر ایک ذرے پر پڑ جائے تو وہ ذرہ آسمان میں چلے جائے گا اور سورج کا کام کرے گا. ذرہ سورج میں تبدیل ہو جائے گا. صرف نظر عنایت ہونا چاہیے مولا کی. تو کسی سے ڈر نہیں کبھی. شروع سے دیکھیے پہلی مجلس سے یہی تھیم چلی آ رہی نا کہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. شروع سے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ 1200 سال کے تقیہ نے ہم لوگوں کو بزدل بنا دیا کہ اب اتنا ڈرتے اتنا خوف پیدا ہوتے ہیں کہ آہستہ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ مزید گفتگو کریں گے. تو امام فرماتے ہیں کہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. پھر پیغمبر نے سوال کیا جبرائیل اچھا یہ بتاؤ کہ صبر کی تفسیر کیا ہے؟ جبرائیل بکے لے کر آئے تھے نا گفٹس کے. تو سیکنڈ چیز صبر کی تفسیر کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ لا یقوم فی احد سوى اللہ، وہ کسی سے امید نہیں لگاتا سوائے اللہ کے. اور لا یعنی وہ صبر کرتا ہے ہر حالت میں، چاہے خوشی کی حالت میں ہو، چاہے غم کی حالت میں ہو، چاہے فقر کی حالت میں ہو، چاہے غنا کی حالت میں ہو، چاہے دولت ہو یا فقیر ہو، چاہے بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہر حالت میں وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. اور کسی بھی حالت میں کبھی کسی بندے سے اپنی مصیبت کی شکایت نہیں کرتا. یہ صبر کی تفسیر ہے. یہ بہت اہم بات ہے. کبھی کسی بندے سے شکایت نہیں کرتا. اور قرآن میں جو آیت آئی ہے سورہ یوسف میں فصبر جمیل، صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی سے شکایت نہیں کرتا. اور یاد رکھیے جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے اپنے کوئی پریشانی کا ذکر کرتا ہے تو ذات حق ناراض ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ حدیث ہے، اللہ کہتا ہے تو نے میری شکایت میری مخلوق سے کی، میری شکایت میرے بندے سے، کیونکہ جو اس کی حالت ہے اس کی حالت کا ذمہ دار تو اللہ ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ایون انبیاء کے متعلق یہ بات تھی، پروفٹس کے لیے، کہ اگر کوئی پروفٹ کبھی منہ سے ایسی بات نکال دے کوئی شکایت تو اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی تھی کہ ہم لوگ کو تو اللہ جو ہم لوگ گناہگار بندے ہیں نا، ہم لوگ تو ریگولر گناہ کرتے رہتے دن رات، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، لیکن نبی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اللہ بڑے سخت مشکلات میں نبی کو ڈال دیتا تھا. اگر کوئی پروفٹ اللہ کا یہ کام کر دے تو صبر ہمیشہ صبر جمیل ہونا چاہیے. اور واقعی اس سے انسان کا کردار باقی رہتا ہے، انسان کا کیریکٹر باقی رہتا ہے. دیکھیے ہم آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتے ہیں لائف کا. اگر کوئی آدمی، دیکھیے دو طریقے کے آدمی ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کبھی اپنی مصیبت کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے، آپ کبھی اس کے حالات سے واقف ہو نہیں سکتے کہ اصل میں کیا کیا پریشانی سے گزر رہا ہے. وہ جب بھی آپ کو ملے گا تو مسکراتا ہوا ملے گا، چاہے اس کے پاس جتنے ہی پرابلمس کیوں نہ ہو. اور اسی لیے مومن کی علامت بیان کی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو بشر فی الوجہ ہوتا ہے، بشر فی الوجہ یعنی ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے چاہے جتنی مصیبت اس کے ہو. لیکن کچھ دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہر جو چھوٹی مصیبت ہے وہ آ کے سب کو بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم وہ پرابلم وہ پرابلم وہ پرابلم. آپ خود
فیصلہ کرتے ہیں یار یہ جب دیکھو روتا رہتا ہے، یعنی اس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تو بات دور کی ہے، اللہ نے تو منع کیا ہے کہ دیکھو کسی سے بولنا نہیں، جو مسئلہ ہو تو صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رضا کا مفہوم کیا ہے؟ رضا یعنی اللہ سے راضی ہونا۔ اب رضا کا مفہوم یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام فرماتے، یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ رضا کا مفہوم یہ ہے کہ لا یسقط علی سیدہ، وہ اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، چاہے اصاب من الدنیا ام لم یصب، چاہے اس کو دنیا ملے یا دنیا نہ ملے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی طرف لوگوں کو کھینچ کے اس لیے لاتے ہیں کہ یا لوگ خوش ہوتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں تم یہ کرو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا، مثلا ہم نے کہا آپ یہ دعا پڑھیے اس سے آپ کا بزنس ڈبل ہوگا، پتہ چلا آپ نے دعا پڑھی لاس ہو گیا، تو دعا سے بھی بھاگے۔ کیوں؟ دعا کی نیت کیا تھی؟ اس کا تعلق بزنس سے تھا۔ لیکن مولا کائنات کے پاس جب ایک آدمی آیا کہ یا علی انا شیعتو کہ انا محبک، آپ کا چاہنے والا ہو، کہا کذب تھا، جھوٹ بول رہا، میں کہہ رہا ہوں میں شیعہ نہیں، جا۔ 3 بار اس نے کہا، تینوں بار مولا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جا۔ بازو میں صاحب نے مولا کو اتنا اصرار کرتا، کہا اس کا نام دفتر میں تھا ہی نہیں شیعوں کے، رجسٹر میں نہیں تھا، یعنی مولا رجسٹر بھی دیکھتے جاتے، رجسٹر میں تھا ہی نہیں۔ بہرحال ایسے 2-3 لوگ آئے، پھر ایک آیا یا علی نشیع، نعم ہاں تو ہے شیعہ۔ اس کے بعد جملہ کیا فرمایا مولا نے آپ جانتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کے لیے اس سے جملہ فرمایا، شیعہ ہے نا، استعدوا جلباب الفقر، اور فقیری کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اگر شیعہ ہے تو اگر فقیری بھی ہو تو اسے ایکسپٹ کر، گھبرانا نہیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لالچ میں ایمان کو بیچ دے۔ یہ ائمہ کی ٹریننگ ہوتی تھی، ائمہ نہیں بولتے تھے یہ پڑھو تو یہ، یقیناً دعا کے اثرات ہوتے ہیں، یقیناً دعا کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے شرائط بھی ہوتے ساتھ میں، ہر چیز میں اسلام میں شرائط ہوتے ہیں۔ تو یا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ دنیا ملے یا دنیا نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی لیے مومن کی حدیث پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مومن کون وہ ہے؟ جو سید الشہداء نے فرمایا ان المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن جو ہے وہ لوہے سے زیادہ قوی ہوتا ہے، فولاد سے زیادہ قوی۔ فولاد کیا ہے؟ ان الحدید اذا انخلع في النار تغیر، اگر لوہے کو آگ میں ڈال دو تو پگھل جائے، لیکن ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه، لیکن اگر مومن کو قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے وہ اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کتنے بار معاف؟ یہ ایمان کی منزل ہے نا، وہ رہنا چاہیے وہ لیول کہ دنیا کی چیزوں سے کبھی دیکھے پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان اس لیول پہ آ جائے تو انسان کبھی گھبرائے گا نہیں، کسی بھی چیز سے گھبرائے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا یرضی لنفسہ بالیسیر من العمل، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی وہ اپنے عمل سے کبھی راضی نہیں ہوتا، خود اپنے عمل سے چاہے جتنا عمل کر ڈالے وہ یہی سوچے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ خاص کر ہم ینگسٹرز کو بولتے ہیں جو 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سید ابن طاووس اور شیخ طوسی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جتنا آپ نالج حاصل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جتنا پڑھتا ہے اتنا سمجھتا ہے کہ اتنا پڑھا اتنا اور نہیں معلوم، اور جو کچھ نہیں جانتا ہے تھوڑا پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت پڑھ لیا۔ اس لیے چاہے جتنا کر ڈالے یہ سمجھیے کچھ نہیں کیا۔ اور اس میں بہترین مثال
مصائب کی منزل میں نہیں آئے، لیکن آپ کو مصائب کے 2 جملے سناتے ہیں جو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلا کبھی راضی نہ ہو اپنے کام سے، یعنی سوچو کچھ نہیں کیا مصائب۔ جناب زہیر ابن قین اور جناب سعید اور زہیر، جب ظہر کی نماز پڑھی گئی تو آگے وہ لوگ کھڑے ہیں دونوں، اور یہ مقتل کا جملہ پڑھ رہے ہیں ہم، یعنی کسی ادھر ادھر سنی سنائی بات نہیں پڑھ رہے، یہ مقتل میں بعین ہی لکھا ہوا، اگر کسی کو چاہیے تو ہم اس کو مقتل میں دکھا سکتے ہیں کہ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ دونوں کے جسم میں سر سے لے کے پیر تک کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں تیر نہیں لگے تھے، کوئی زخم نہیں تھا۔ تیر دیکھیے، ایک تیر لگتا ہے آدمی گر جاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، ایک تیر لگتا ہے آدمی گر جاتا ہے، یہاں پورے بدن میں تیر لگے ہوئے تھے، زخموں سے چھلی تھا، لیکن دونوں باقاعدہ ڈٹے ہوئے تھے، کھڑے تھے۔ اور جیسے ہی امام نے نماز خوف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو زہیر گرے، سعید گرے، تو سعید نے کہا ہل وفیت ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اب اس سے زیادہ کیا کروں، جان تو دے دی، جان تو دے دی، اب اس سے زیادہ کیا کریں، نہیں، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچے ہم نے بہت کیا، نہیں، اگر پورا دام درہم سخر ہر چیز اگر اہل بیت کی راہ میں دے دے، کم ہے، تو بھی کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عطا سب انہی کی ہے، عطا انہی کی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دیں، جو مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اصول کافی میں یہ واقعہ لے کر آئے، کہتے ہیں کہ 2 صحابی تھے امام کے، تو ایک روایت نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کا کام یہ تھا، وہ غواص تھا، غواص یعنی جو سمندر میں ڈبکی لگاتے ہیں نا اور نکال کے موتیاں نکالتے ہیں، وہ اس کا کام تھا۔ تو وہ موتیاں نکالا اور تقریباً ان کی موتیوں کی ویلیو تقریباً 80,000 دینار تھی، 80,000 دینار تقریباً، یا 1,00,000 دینار تھی، ایسا کچھ۔ ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج دینار کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اٹ ڈیپینڈس کویت کا دینار یا وہ دینار سمجھ لیجیے کہ 50 لاکھ روپیہ کہ موتی جو اس نے نکالا سمندر سے، اور وہ موتی لے کر آیا امام کے پاس۔ اب یہ راوی نقل کرتا ہے کہ میں جب پہنچا تو یہ امام کی خدمت سے واپس آ رہا، یہ راوی نقل کرتا ہے، کافی میں یہ حدیث موجود ہے، کافی میں حدیث موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ امام کے پاس سے۔ کہا کیوں کہتے؟ کہا یہ موتیاں جو میں نے دی تھی تو امام کا جو حق تھا وہ دینے گیا تھا، امام حق نہیں، تو پھر کہا امام نے واپس کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں امام ناراض ہو گئے؟ کہا نہیں، میں نے امام سے کہا کہ یہ 20% آپ کا ہے، یہ آپ دے دیجیے۔ اس میں جو جتنا لیا تھا مثلا 50 لاکھ کا، اس میں 20% یہ ہے، یہ آپ دے دیجیے 12.5۔ امام نے اس سے ایک جملہ پوچھا، جملہ سمجھ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خالی یہ 20% ہمارا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ اگر 20% خرچ دے دیں نا تو سمجھتے ہیں امام پہ احسان کیا، دنیا کے تمام سعادات پہ احسان کر دیں، اور یہاں امام پوچھے تم کیا سمجھتے ہو 20% ہمارا ہے؟ یہ سب کی سب ہمارا ہے۔ تو اس جگہ مولا سب لے لیجیے۔ کہا نہیں، تم اسے رکھ لو، اسے رکھ لو۔ اب اس کے بعد والا جملہ سن لیجیے، امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی دولت ہے، سنیے غور سے، جملے پر غور کریے گا، یہ دنیا کی جتنی دولت ہے جو زمین میں ہے، جو سمندر میں ہے، جو درختوں میں ہے، جو اناج کے طور پر ہے، جو آسمان سے برستی ہے، وہ سب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ خمس تو واجب ہے، اور کوئی اگر نہیں ادا کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے،
اور قرآن کی آیت ہے کہ جس کو خود امام زمانہ السلام نے حدیث کی شکل میں پیش کیا ہے، یہ قرآن کی آیت کو، کہ امام فرماتے ہیں من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا وسیصلی سعیرا، جس نے ہمارے مال میں سے اگر ایک ذرہ برابر بھی کھایا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ لے رہا ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی خمس کھایا، کسی کو حق نہیں ہے خمس لینے کا، خمس ادا کرے، اور خمس میں شرط یہ ہوتی ہے نہیں کہ نکال کے رکھ دیا، نہیں، اس کو ادا کرے، جا کے جس کے پاس اجازت ہے مرجع تقلید کا کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو جا کے دے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ضرور رول بتا رہے ہیں شریعت کا، کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نکال کے رکھ دیا۔ اب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے جو اب تک باتیں تھیں یہ 10 مجلسوں میں، ان کو ہم مختصر طور پر پہلے کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر آگے 2 پوائنٹ اور آپ سے عرض کرتے ہیں، تاکہ بات کہیں کسی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک مجلس سنتے ہیں اور اس سے پہلی والی سنتے ہیں، اس کے بعد والی نہیں سنتے، تو کچھ اور نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہ یہ کر رہے، وہ یہ الٹی سیدھی باتیں پھر ہوتی ہیں، تو اس کو ایز اے کنکلوژن بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بتایا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یہ مجالس کی تھیم جو تھی وہ تبرہ تھی۔ تبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا، یعنی جو بھی دشمن اہل بیت کا اس سے ہم کو دشمنی ہونا چاہیے، یہ طے ہے، مسلم ہے، اس سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کبھی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے دل میں ہمدردی ہے تو وہ علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے لیکن علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھگڑا فساد کرے، کہ ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے مثلا کچھ جھگڑا ہو، سوسائٹی میں فساد ہو، یہ ہو، یہ عاقلوں کے لیے، بیکاز یہ سب جتنے قرآن اور شریعت جتنی نازل ہوئی ہے سب عقل مندوں کے لیے نازل ہوئی ہے، احمقوں کے لیے نہیں ہے کوئی بھی ذمہ داری۔ تو عاقلوں کی ذمہ داری تھی وہ دیکھے سمجھے کہ کدھر کون سی بات کرنا ہے۔ احمق تو کوئی بات کچھ کہیں بھی کرے گا، لیکن عاقلوں کے لیے تو ہر آدمی، یعنی یہ ہم اسیوم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہے بھی ایسا کہ جو بھی سن رہا ہے مجلس وہ عقل مند ہوگا، جو اہل بیت کا چاہنے والا بیوقوف ہو نہیں سکتا۔ تو جب وہ سنے گا تو اس کو معلوم ہے کدھر کون سی بات کیسی کرنی ہے، کہ جھگڑا لڑائی فساد کہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فساد اچھی چیز نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں، تو وہ تو کرنا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب علمی مباحث ہوتے ہیں، علمی ڈسکشن ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کو، یعنی تبرہ بھی علمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے بحث کریں تو علمی طور پہ کریں۔ اگر وہ کہتا نہیں فلاں آدمی بہت اچھا تھا تو آپ اس کو بتائیے کہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ پروف ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ نہیں امیر شام جو ہے وہ امیر علی کو گالی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے، یہ مسلم میں حدیث ہے، مسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے، مروان گالیاں بکتا تھا، یہ حدیث ہو گیا، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب جب یعنی یہ جو فیکٹ ہے وہ آپ بتا دیجیے بھائی یہ فیکٹ ہے، یہ بس ہم لوگوں کا صرف پوائنٹ کیا ہے کہ بات کو پہنچانا۔ اور دیکھیے گھبرائیے مت، بہت بار لوگوں کو معلوم نہیں رہتی چیزیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے۔ جو ہم نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، شاید کچھ لوگ یہاں نہیں تھے تو ان کے لیے بتا دیں کہ ان کا مثلا طریقہ کیا ہے۔ کل بھی رات کو ہم نے ایک ویڈیو دیکھا، رات کو سعودی عرب کا ایک ویڈیو دیکھا رات کو، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل حجرا رضی اللہ تعالی عنہ لاجل حبه لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا کیونکہ حجر علی سے محبت کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سب رضی اللہ تعالی عنہ، قاتل بھی رضی اللہ تعالی عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ، جس کے لیے قتل کیا گیا وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ، سب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یعنی کسی کے، یعنی ایسا ہم لوگ کا وہ کام نہیں کہ ہم کسی کو جھگڑا کرے، برا بھلا نہیں، علمی بحث ہونا چاہیے، علمی بحث میں کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، علمی ڈسکشن میں کبھی جھگڑا نہیں چاہیے۔ جھگڑا کرنا تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے، جھگڑا کرنا تو عاجزوں کا کام ہوتا ہے، جو مار پیٹ کرتے ہیں نا، جو عاجز ہوتا ہے وہ مار پیٹ کرتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، وہ بولتا ہے یہ علمی بحث ہے، بڑے احترام سے سامنے والے کا احترام کرتا ہے، اس کے جذبات کا احترام کرتا ہے اور اس کو ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا ہے۔
اس کو نہیں سننا ہے تو کوئی بات نہیں، بات وہی ختم ہو گئی. جیسے اگر ہماری مجلس آپ کو نہیں سننا ہے، ٹی وی پہ اگر آ رہی تو آپ چینل چینج کر دیجیے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ٹی وی میں تو بہت ساری چیزیں آتی نا. ایک چینل آتا ہے جس میں کوئی برہنہ ناچ رہا ہے، برہنہ لڑکے نہیں سمجھ رہے، ننگا ناچ ہو رہا ہے. تو اب آپ نے یہ ٹی وی پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے، انڈیا ہے، اس میں سب کچھ آتا ہے. بازو میں وہ آستھا چینل بھی آتا ہے، اس کے بازو میں نیکسٹ چینل وہ بھی ہوگا، اس کے بازو والا کچھ اور ہوگا. اب یہ تو آپ کو اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے، ریموٹ کنٹرول، یہ اختیار ہے انسان کا، آپ چینج کر دیں، اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، سمپل ہے. اور تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی ہو صرف مقصد تمنا کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے نکات کو آگے لیں بس. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام، فرمایا کہ ایھا الناس من عرفنی قد عرفنی ومن لم یعرفنی اعرفه بحسبی ونسبی. اے لوگوں، جس نے مجھے پہچانا تو ٹھیک ہے، مجھے پہچان گیا، جس نے نہیں پہچانا تو میں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں اپنے حسب و نسب کے ساتھ. سمپل. انا ابن مکہ ومنى، انا ابن مدینہ ومروہ، پورا خطبہ ہے. میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں. ہنگامہ ہو گیا یزید کے دربار میں. سمپل ہے، یہ طریقہ، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. جو نیکسٹ تذکر تھا، جو مجلسوں کا کنکلوژن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، ینگسٹرز اور جو چلڈرن، ان کو سب کو آپ زبان سکھائیے. دیکھیے، جب کسی کو آپ کو کسی کا کلچر ڈسٹروائے کرنا ہے تو زبان کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آج جب انگریز ہندوستان آئے، برٹشرز جب انڈیا آئے نا، تو انہوں نے اس ٹائم میں پرشین یا آفیشیل لینگویج تھی، آفیشیل لینگویج انڈیا میں پرشین تھی، فارسی زبان آفیشیل تھی. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فارسی زبان کو نکال دیا تاکہ وہ کلچر ہی ختم ہو جائے، اور کہا کہ جس کو بھی جاب چاہیے اس کو انگلش آنا چاہیے، اور انگلش کو لے آئے. پھر آہستہ آہستہ انگلش اور ہندی یہ دو زبانیں آ گئی اور پرشین پوری طرح چلی گئی. پھر اس کے بعد انڈیپینڈنس کے بعد جو ہمارے سیاستدان تھے، جو ہمارے پولیٹیشین تھے، انہوں نے اردو کو ختم کرنا شروع کیا. آج ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے، نوحہ پڑھتے تو پہلے ہندی میں لکھتے تھے، انگریزی میں لکھتے لگے. تو اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ صحیح تلفظ کیا ہے، تلفظ نہیں آتا ہے، زبان نہیں آتی ہے. جبکہ ائمہ نے شروع سے حکم دیا کہ تم عربی سیکھو، تعلموا العربیہ، اردو سیکھو. یعنی یہ ہم بول رہے ہیں، اردو سیکھو، یہ ہماری زبان ہے. یعنی جو انڈیا کے جتنا لٹریچر ہے، شیعہ لٹریچر سب اردو میں ہے. انڈیا کا جو لٹریچر ہے، دینی لٹریچر یا تو فارسی میں یا عربی میں ہے. تو اگر کسی کو دین کے میدان میں جانا تو فارسی اور عربی، لیکن اگر فارسی اور عربی سیکھنا تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ ہے پہلے اردو سیکھیں. تو اپنے بچوں کو اردو سکھائیے. آج کل اردو ٹیچر ملتے ہیں 500-500 روپے، بیچارے آتے ہیں، گھنٹہ پڑھا کے آتے ہیں، 3 ہفتے میں 3 دن پڑھیں گے، تھوڑی محنت ہے لیکن کریے، اس کو بہت ضروری ہے. اردو زبان سیکھیں، اور یقین جانیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف تھوڑا محنت کی ضرورت ہے. اور لاسٹ تذکر اس میں پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کی، جو مجالس میں جو پوائنٹس تھی وہ یہ تھی، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ عزاداری یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے. آج ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے یہ عزاداری ہے، اور اس سے بڑی نعمت مل نہیں سکتی. تو پوری طرح اس کی حفاظت کریے، اپنے دل و جان سے اس کی حفاظت کریے، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کریے. دیکھیے، اس عزاداری پہ بڑے زبردست حملے ہو رہے ہیں الگ الگ طریقے سے. آپ عربی سے زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ خالی جو یوٹیوب پہ جا کے اگر عربی میں خالی ازا ٹائپ کریے، ازا اور علماء 2 ورڈ عربی میں ٹائپ کریں یوٹیوب پہ سرچ میں، اگر آپ کا عربک فونٹ ہے صرف یہ کریے، اور وہاں اگر تھوڑا آپ سمجھ سکتے ہو تو آپ دیکھ لیجئے تمام علماء اور مراجع جو نجف کے ہیں اور ابن قوم کے، انہوں نے فارسی میں کہا ہے، آپ اس میں دیکھیے آیت اللہ وحید خراسانی کا لیکچر ہے عزاداری کے اوپر، اس کو سنیے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے عزا کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں عزا کی، یہ شعار حسینی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے سمبلز ہیں، یہ علم، یہ جلوس، یہ یعنی
ماتم، یہ نوحہ، ہر طریقے سینہ زنی، زنجیر زنی، یہ تمام چیزیں یہ شعار حسینی ہے، یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یعنی واقعہ نہیں ہے. سب کل آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے دیوبند سے کہا یا دیوبند ارسل حسین، اے عاشور کے دن کہا دیوبند مرثیہ پڑھو. اور اس مرثیہ امام نے فرمایا کہ جب تک تم زندہ رہو گے ہمارے ناصر رہو گے. یعنی امام کو دیوبند کی ادا اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی. تو یہ ساری چیزیں یہ جو خلاصہ تو یہ بہت اہم ہے. یہاں پہ خدمت درج کرنا تھا کہ یہ چھوٹی چیزیں یعنی تبرہ، عزاداری، زبان، ان سب چیزوں کو یعنی پوری طرح حفاظت کریے اور اپنے بچوں کی تربیت قبل اس کے کہ غیر ان کو لے جائیں. یہ بھی حدیث ہے قبل ان یسبقکم الیہم المرجعہ، قبل اس کے کہ مرجعہ آ کر تمہارے بچوں کو لے جائیں. امام فرماتے ہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اور دینی تعلیم کے لیے کوئی ٹھپا اور کوئی لیبل نہیں ہوتا کہ خالی فلاں سکھا سکتا ہے، خالی وہ سکھا سکتا ہے. اگر کوئی کہے خالی عالم سکھا سکتا ہے، کون عالم؟ میں عالم ہوں، خالی مجھ سے سیکھنا ہے، ایسا ہے نہیں. اگر ماں سکھاتی ہے بچے کو کہ اللہ ایک 75 پانچ کا نہیں سکھا سکتی، سکھا سکتی ہے. کوئی عالم اعتراض کرتا ہے کیوں سکھا رہی، خالی عالم ہو سیکھو. اگر کوئی ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں نہیں خالی عالم پڑھے گا. اگر کوئی بھی ہو، عالم ہو، ذاکر ہو، کوئی بھی ہو، اگر غلط پڑھے تو اس پہ اعتراض کرنا سب پر لازم ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ اعتراض کریں اگر غلط پڑھ رہا ہے. اور اگر صرف ذکر حسین تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اگر کوئی توضیح المسائل سے مسئلہ بیان کر رہا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ کیوں آپ کو آبجیکشن ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی دکانداری تو ہے نہیں کسی کی. کیوں شیعہ مذہب میں یہ سب تو ہے نہیں دکانداری کا چکر. آپ تو جانتے ہیں شیعہ مذہب تو ہے نہیں، وہ دوسروں کیا ہوگا، اپنے یہاں تو کوئی دکان کا چکر ہے ہی نہیں. اب کسی نے اگر دکان بنا لی تو پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو اس لیے بچوں کو سکھائیے، ہر ایک میں لازم و ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد آئیے آخری حدیث کے 2-3 جملے سن لیں. پھر اس کے بعد یہاں جب امام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے یعنی وہ شخص ہوتا جو کبھی تھوڑے عمل سے بھی راضی نہیں ہوتا، لیکن اب کرے کیا؟ اس میں کرنا یہ ہے، کرنا یہ ہے. اس کی ٹیکنیک بھی ائمہ نے بتائی، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو لیکن نیت بڑی ہو. اس کی مثال آپ دیتے ہیں. یعنی مین چیز کیا ہے؟ اپنے نیت کی ٹریننگ کریں. نیت کو اندر سے باطن کو بالکل صاف رکھے، باطن کو پاک رکھے، جو انر سیلف ہے نا اس کو پاک رکھے اور اس کے لیے ٹرین کرتے رہے. یعنی اگر کوئی غلط خیال آئے تو اس کو ذہن سے نکال دے، استغفر اللہ. اگر ٹی وی دیکھنے کوئی غلط چیز آئے تو اس کو نکال دے، ہٹا دے. اگر اخبار میں کوئی غلط چیز پڑھے تو اس کو نہیں پڑھے. تو جو باطن ہے وہ اندر سے پیور ہوگا. اگر کوئی چیز غلط سوچیں گے تو باطن خراب ہوگا، اگر غلط دیکھیں گے تو باطن خراب ہوگا، غلط سنیں گے تو باطن خراب ہوگا، غلط پڑھیں گے تو باطن خراب ہوگا. اس لیے جو انٹری پوائنٹس ہیں نا اس کو سب بند کر دیں. جب سب انٹری پوائنٹس کو بند کر دیں گے تو صرف پاک ہی پاک ہوگا. اب جو سوچنا ہے وہ صرف پاک سوچنا ہے، بس صرف پاک ہی پاک سوچیں، کوئی غلط چیز ذہن میں آنے نہیں پائے. کیونکہ ابلیس تو جاری رہے گا، ابلیس تو مسلسل حملے کرتا رہے گا. تو ابلیس وہ اسی طرح وارڈ آف کرتا ہے. اب حدیث سن لیجیے امام کیا فرماتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے باطن کو پاک رکھتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو دنیا کے لیے نمایاں کرتا ہے. دنیا کے لیے اس کے ظاہر کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کتنا پاک ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے، یہ بھی حدیث ہے وہ کنٹینیو کرے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ باطن کو خراب کرے اور ظاہر اچھا رکھے تو وہ دن دور نہیں ہوتا جب اللہ اس کے باطن کو بھی لوگوں کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. تب بڑا اچھا ہو، یہ اتنے بڑے مذہبی ہو. یہ چیز سامنے آئے گی. یہ کہ پبلک کی جو میموری بہت شارٹ لفٹ ہوتی ہے، کسی کو یاد نہیں تھا کل یہ پکڑے گئے تھے، آج چھوٹ گئے، کوئی بات نہیں. تو یہاں مسلسل اپنے آپ کو تلقین کرتے رہے، اپنے آپ کو تلقین کرتے رہے، اپنے آپ کو ایڈوائز کرتے رہے. اب یہاں دیکھیں
دو چیزیں آپ کی خدمت میں بس اس کے بعد کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تسبیح زہرا نماز کے بعد پڑھا کریے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ینگسٹر سے السلام علیکم آگے کیوں؟ کچھ امپورٹنٹ کام آ گیا. آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ کام بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تسبیح زہرا. آپ اس کے بارے میں حدیث سنیں گے. امام فرماتے ہیں کہ گنتی میں یہ 100 ہوتی ہے. سنیے حدیث, گنتی میں یہ 100 ہوتی ہے, اجر میں یہ 1000 ہوتی ہے. میزان پر یہ ہوتی ہے 1000. شیطان کو دور بھگاتی ہے اور اللہ کو تم سے راضی کر دیتی ہے. یہ ایک تسبیح. اسی لیے حدیث میں کہ یہ ایک تسبیح 1000 رکعت کے برابر ہے. 1000 رکعت نماز ایک تسبیح. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اللہ اکبر 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ. بس اتنا. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن اس سے عقیدہ انہانس ہوتا ہے. یہ ہم کو بزرگوں نے بچپن میں سکھایا تھا. ہمارے وطن میں ہم لوگ جاتے تھے تو بزرگ سکھاتے تھے کہ دیکھو یہ کرو, اسی پہ عمل کرتے جاتے تھے. چھوڑے تھے اس ٹائم پہ. بمبئی کے حالات سے تو ہم واقف ہیں, یہاں تو کسی بار فرصت نہیں دکھتی کسی کو. تو اس کا وطن سے سیکھ کرا جو ہمارا وطن ہے کراری, تو وہاں سے یہ سب جو چیزیں, اور یہ سب بعد میں دیکھا حدیثوں میں. اور ینگسٹر سے بات کروں مجھے یہ سب کہاں لکھا ہے؟ ایسے میں نے سب پڑھے ہوئے ہیں, ایسے مجھے یہ سب پڑھ چکے ہیں, کہاں لکھا ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ نماز شب کے لیے, نماز شب امام فرماتے ہیں کہ تم مسلسل نیت یہ کرو کہ نماز شب پڑھنا ہے. دیکھیے حدیث سن لیجیے, نیت یہ کرو کہ نماز شب پڑھنا, نہیں نماز شب پڑھنا. اور اگر تم سو بھی گئے تو اللہ تم کو نماز شب کا اجر دے گا. یعنی سو ہے, نماز شب نہیں پڑھے, لیکن اجر نماز شب پڑھے. لیکن شرط اس میں لگائی کہ نیت صادقۃ, نیت سچی نیت ہونا چاہیے. یعنی بینی و بین اللہ, ہمارا اللہ کے درمیان ہے نا. یہاں کسی کو ایسے بنانے والی بات تو ہے نہیں دنیا والی, وہ تو اللہ جانتا ہے. اجر بھی اس کو دینا ہے, عذاب بھی اس کو دینا ہے, تو کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں. تو نیت ایک دم سچی. اور واقعی, اور پھر اللہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے. ہاں, کہ اللہ ٹیسٹ کیسے کرتا ہے کہ 2 بار آپ نے نیت کیا, سو گئے, کوئی بات نہیں, اللہ نے گیا, تیسری رات اٹھا بھی دے گا. نماز شب کے ٹائم پہ وہ اٹھا دے گا, چاہے جیسے اٹھا دے, وہ تو اس کا طریقے الگ ہوتے ہیں اٹھانے کے. اٹھ گئے, دیکھا نماز شب کا وقت ہو گیا ہے, اب کیا کریں؟ تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں. تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ نیت کتنی سچی ہے اور کتنی غلط ہے. تو اللہ کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ لوگ سب سمجھ جائیں کہ اللہ کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور یہ نماز شب کی بڑی اہمیت ہے. یہ نماز شب کی اتنی اہمیت ہے کہ جب سید الشہداء آخری رخصت کے لیے آئے, آخری مرتبہ آئے, تو در خیمر پر آواز دی, یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا فرحہ علیکن من السلام. تو سب پر سلام ہے. رخصت کے لیے آئے, اور جب رخصت ہونے لگے تو کہہ رہے بہن زینب نماز شب میں مت بھولنا. نماز شب میں, اس وقت نماز شب سے جو شہادہ ہو گیا, سلام کی آواز سنی تو زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. کہا یا اخیرا استسلمت للموت, بھیا کیا آپ موت کے لیے آمادہ ہو گئے؟ کہا کیف لا یستسلم للموت من لا معین له ولا ناصر. وہ کیسے موت کے لیے آمادہ نہ ہو کہ جس کا کوئی معین نہیں, کوئی مددگار کوئی نہیں, کوئی ناصر نہیں. کہا بھیا اس طرح نہ کہیے, ابھی بہن زینب زندہ ہے. آپ بھیا کہیے بہن کیا کرے, زینب کیا کرے. کہا بہن
کو میان میں رکھ لیا. اب یہاں امام زین العابدین حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بابا نے تلوار کو میان میں رکھا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے بھالا مارا، کسی نے پتھر مارا. حسین پشت پرست سے زمین کربلا پر آئے، تیروں کے بل آئے کہ بس